اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد فیصل ہے. میں نافع کے ون آف دا فاؤنڈرز میں سے ہوں. نافع ہم نے کیسے شروع کیا؟ 2008 میں جب میں اسٹینفرڈ میں تھا، لاس اینجلس میں رہ رہا تھا، آ، آتا جاتا رہتا تھا. دیٹس ویئر دا آئیڈیا دا انسیپشن ٹک پلیس. اور جو ہمارا ارادہ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں ایجوکیشن جو ہے وہ گلوبلی اسکل بیسڈ ہو. اس زمانے میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو مجھے سامنے نظر آئی وہ یہ تھی کہ اوپن ایڈیکس، کورسیرا، مختلف پلیٹ فارمز کھڑے ہو رہے تھے. اینڈ وٹ دیز یونیورسٹیز ور ڈوئنگ، وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ بیسکلی بریک اینڈ مارٹر جو ماڈل تھا اس کو اٹھا کر وہ آن لائن کی طرف لے کے جا رہے تھے. لیکن وہ اس سے کوئی کسی کو کامیابی نہیں ملتی. جو پیسے وہ آن لائن بنا رہے تھے، مطلب کہ فزیکل بنا رہے تھے، انہوں نے آن لائن بنانا شروع کر دیے. لیکن اس کا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہارورڈ نے بہت عرصے سے اس پہ ریسرچ کرتا آ رہا ہے. اسٹینفرڈ، MIT، آکسفورڈ، کیمبرج، جتنی آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں، جو ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز ہیں، وہ یہی کام اس پہ کرتی آ رہی ہیں. وہ یہی دیکھتی آ رہی ہیں کہ 200-250-300 سال سے یونیورسٹیز کا ایک ماڈل ویسٹرن سویلائزیشن میں چلتا آ رہا ہے. ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو تھیوری پڑھاؤ، مارکیٹ کے لیے بیچ دو. ٹھیک ہے. بٹ بیکاز آف ڈفرنٹ انڈسٹریل ریولیوشنس، اسٹیم ریولیوشن، مختلف ریولیوشنس ہم لوگ گزرتے کہ میکینیکل ریولیوشن، جتنی ریولیوشنس ہم لوگ گزرے، ناؤ ان دس ڈے اینڈ ایج جہاں پر انٹرنیٹ کی ریولیوشن ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے کتنی ساری چیزیں کی ایکسیسیبلٹی سب کچھ ہے، اس میں وہ جو ماڈل تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. تو نافع میں جو میں نے جو سوچا، جو دیکھا، جو سب کچھ کیا، کیونکہ میں میرا سارا ایکسپیرینس UK، USA، کینیڈا، یورپین یونین سب جگہ پہ کام کرنے کا تھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر آرگنائزیشنس میں نے سی لیول پہ کام کیا، ایز اے CISO، ایز اے CIO، ایز اے CTO، ایز اے چیف سیکورٹی آرکیٹیکٹ، چیف سیکورٹی آفیسر، چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر، سو آن اینڈ سو فورتھ. نیچے سے شروع کرتے اوپر کلائم کیا لیڈر سب کچھ. مجھے یہ نظر آیا کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے آرگنائزیشنس کے اندر کہ لوگوں کو اسکل کرنا، ان کو اسکل اپ اسکل کرنا، ٹریننگ دینا، سب کچھ کرنا. اسی میں ہی آرگنائزیشنس کے سارا ٹائم نکل جاتا تھا. نافع کا جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا، جیسے میں نے کہا کہ ہارورڈ، MIT، اسٹینفرڈ، مختلف یونیورسٹیز یہ ریسرچ کرتی آ رہی تھیں کہ کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹیز فیل ہو رہی. ان کا فیلنگ کا جو مقصد ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ امپلائرس کو چاہیے اسکل، ڈگری اور آپ کی نالج. اسکل بھی چاہیے، ڈگری بھی چاہیے، نالج بھی چاہیے. یونیورسٹیز آپ کو صرف دے رہی ہیں ڈگری، ٹائٹل دے رہی ہیں اور نالج دے رہی ہیں، اسکل نہیں ہے کوئی بھی. تو یہ اس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشنز میں بہت بڑا انڈسٹری میں گیپ بنتا چلا گیا. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس پورے ایجوکیشن سیکٹر کو ڈسرپٹ کرنا، جو کہ اب ڈسرپشن کی طرف آ رہا ہے. اور بیکاز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب یہ زیادہ تیزی کے ساتھ اب دنیا میں اس کا کام ہو رہا ہے. سو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے ایجوکیشن کو کنوینئنٹ بنایا جائے، اسکل بیس بنایا جائے، اور اس کو اتنا تیار کیا جائے بچے کو کہ ود ان 6 to 9 months، یعنی کہ وہ جاب پہ تیار. کہ جیسے اسکول ہے، تو میں نے جیسے آپ کو اگزامپل دی، اسکول کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو ویژن دے، آپ کو کالج کے لیے تیار کرے. کالج کی ذمہ داری ہے آپ اس ویژن کا ڈائریکشن دے آپ کو، اور آپ کو تیار کرے جاب مارکیٹ کے لیے، انٹرپرنورشپ کے لیے اور یونیورسٹی کے لیے. اور یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو بالکل اتنا پرائم کر دے کہ آپ ود ان 1 سال یونیورسٹی کے پڑھتے ہوئے جاب پہ لگ جائیں. مگر ایسا نہیں ہوتا. اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، 10 سال گزارتا ہے، کالج میں 2 سال گزارتا ہے، 12 سال یہاں ہو جاتے ہیں. 10 سال، 12 سال تو اسکول میں بھی ہوتے ہیں، پری کے 12 سال اور 2 سال، 14 سال یہاں ہو گئے. ماسٹرز کرنے کے لیے جاتا ہے بچہ، بیچلرز کرنے کے لیے جاتا ہے، 3 سال 4 سال لگاتا ہے. یعنی کہ 16 سے 17 سال، 18 سال جب تک وہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے، اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں جائے، کیا کرے، اور وہ جاب لیس رہتا ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ بچپن سے ہی اس کو تیار کرنا. اس کے لیے بھی ہمارے پاس پروگرامز ہیں. کالج سے بھی بچے کو تیار کرنا، اس کے لیے بھی پروگرامز ہیں. اور جو لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا اپنا پڑھنا چاہتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، ان کے لیے بھی پروگرامز ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو سیکرٹ ساس ہے وہ جاب ڈسکرپشن پہلے سے پڑھانا. تو آپ کو ایکریڈیٹڈ کوالیفیکیشن بھی مل رہی ہے، آپ باہر بھی جا سکتے ہیں اس کو لے کر. آپ آکسفورڈ، کیمبرج جہاں پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں اگر آپ ٹاپ ٹیئر کی فیس افورڈ کر سکتے ہیں، یا مڈل ٹیئر کی افورڈ کر سکتے ہیں، یا لوور ٹیئر کی افورڈ کر سکتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کی استطاعت کیا ہے. اس کے حساب سے آپ کو اسپانسرشپ بھی مل سکتی ہے ہماری طرف سے، وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. فائنینشیل اسپانسرشپ آپ کو مل سکتی ہے
اس کی ٹرمز رولز اینڈ کنڈیشنز سب کچھ ہیں. تو اس میں ہم پورے بچے کو کمپریہنسولی تیار کرتے ہیں, یعنی کہ بائی دا ٹائم وہ 16-17 سال کا ہوتا ہے وہ جاب کے لیے قابل ہوتا ہے اور جاب کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہو, کیونکہ بچہ آپ کا ویژن کے ساتھ پہلے سے ہی وہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے جس کی مارکیٹ میں جاب ریکوائرمنٹس ہیں. سو یہ ہے النافع کا مقصد, اور آج الحمدللہ ہمارا جو النافع انٹرنیشنل کالج جو بنا ہے وہ یہی فوکسڈ ہے اس کا کہ کس طریقے سے ہم دنیا بھر میں اس کو پھیلا دیں, اور دنیا کے تمام ممالک جہاں پر لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, گلوبل موبلٹی چاہتے ہیں کہ بھائی پڑھ کے میں باہر نکل سکوں, کام کر سکوں, امیگریشن کر سکوں, وٹ ایور رائٹ, وٹ ایور اس کا گول ہے, انٹرپرنورشپ کی طرف جا سکوں, اپنا کاروبار شروع کر سکوں, ان تمام چیزوں کے لیے اس کے پاس ایک پورا ڈائریکشن موجود ہے. اور یہی پروگرام جو ہے ہمارا وہ الرزاق کہلاتا ہے. سو یہ ہے النافع کا مقصد کہ ایجوکیشن کو ڈسرپٹ کرنا, اور اب بیکاز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دوسری چیزیں ہم تیزی کے ساتھ اس کو ڈسرپٹ کرتے آ رہے ہیں. اے آئی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اے آئی کے سامنے بچے کو بٹھا دو اور وہ اے آئی کو پڑھا دے گی, ایسا نہیں ہوتا. اے آئی کا مقصد ہے کہ جو اس کی کورس ڈیولپمنٹ ہے, کریکولم ڈیولپمنٹ ہے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی جو وہ تمام چیزیں ہیں, اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے, کنفلکٹ ریزولوشن ہے, وہ تمام جو سوشل فیکٹرز ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے اس کو پراپر گائیڈ کرنا کہ وہ مارکیٹ کے لیے بالکل پرائم ہو. دنیا میں ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ ایک گلوبل ٹرانسفارمیشن کے ذریعے گزر رہی ہے اس ٹائم پر, اور یہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے یہ اگلے 5 سال 10 سالوں میں یہ وہ نہیں رہے گی جیسے اب ہمیں نظر آتی ہے. تو اگر والدین نے اور پروفیشنلز نے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اگر اپنا یہ پرسیپشن چینج نہیں کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, کس طریقے سے ہمیں جانا چاہیے, اور اگر وہ یہی ایکسپیریمنٹیشن کرتے رہے کہ وہ یونیورسٹی گئے, اسکول پڑھا, کالج پڑھا, اور تم اگر کالج تک جاب پہ نہیں لگے, اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. تم یونیورسٹی میں 4 سال لگاؤ, 3 سال لگاؤ, بیچلرس کر لو, پھر ماسٹرس کر لو, انجینئرنگ کر لو, ایم اینچ کر لو, بی اینچ کر لو, وٹ ایور, اٹ ڈزنٹ میٹر, پی ایچ ڈی کر لو, تم پھر بھی جاب لیس رہو گے. مارکیٹ میں جابز ہیں, دیر آر, اکارڈنگ ٹو ورلڈ اکنامک فورم رپورٹ, ہمیں 2 بلین, دنیا میں 8 بلین کی پاپولیشن ہے نا, 2 بلین لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اپ اسکل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ڈگری ختم, نہیں, ڈگری کی ضرورت ہے, کیونکہ امیگریشن میں آپ کو ہمیشہ اس کی ضرورت پڑے گی, ٹھیک ہے نا. ڈگری اور ڈپلوما آپ کو چاہیے جو انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ ہو, ویلیڈیٹڈ ہو, سب کچھ ہو. لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسکلس, یعنی کہ آپ ٹریڈیشنل تعلیم پڑھیں 10% ہو, 90% اسکل بیسڈ جو آپ کو کام کرنا ہے, جس میں آپ کو بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ پہلے دن سے ہی آپ کے اندر انکلکیٹ کر دیا جائے, بالکل امبیڈ کر دیا جائے, انفیوز کر دیا جائے کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں آپ اس قابل ہوں. یہی بات ہارورڈ یونیورسٹی کی جو ریسرچ میں بتائی گئی ہے بار بار, وہ یہی ہے کہ بچے اسکول یونیورسٹی جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمیں جاب مل جائے گی, ٹھیک ہے نا. یونیورسٹی ان کو دیتی ہے نالج اور ٹائٹل, ڈگری کا ٹائٹل مل جاتا ہے, نالج مل جاتی ہے. امپلائر مانگتا ہے نالج, ٹائٹل, اسکلس, اب وہ فٹ ہی نہیں ہوتے آپس میں, ٹھیک ہے نا. اسٹوڈنٹس کو چاہیے جابس, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو مل جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے ڈیٹ, آپ کو ڈیٹ مل جاتا ہے. امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کا ڈیٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر, پاکستان میں والدین خود دے دیتے ہیں, سعودیہ میں والدین خود دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف ممالک میں, انڈیا میں والدین اپنی جیب سے دے دیتے ہیں. لیکن کب تک دیں گے, کیا کریں گے. تعلیم مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کی ریچ سے باہر نکل رہی ہے, مارکیٹ میں ریکوائرمنٹ کی جابس بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لوگوں کی ضرورت ہے لیکن لوگ نہیں ہیں. سو دیر از اے کمپلیٹ ڈسپیرٹی. سو ہمارا جو مقصد ہے نافع کا, وہ ایک انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ پیئرسن, ایجوکال, آف کال, او ایف ایس, ایچ ای سی, جتنی بڑی باڈیز ہیں کینیڈا میں, یو کے میں, یو ایس اے میں, ان سب کی ایکریڈیشن جو ہم کرواتے آ رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں, سب کچھ کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ. ہمارا جو مقصد ہے انہی کو امبیڈ کر کے, تیار کر کے لوگوں کو مارکیٹ میں اتارا جائے. دس از اور کور فوکس. اور اس ٹائم دنیا میں اب 2025 ہے جب یہ میسج ریکارڈ ہو رہا ہے, اب دنیا میں جو اتنی زیادہ پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہیں اور مختلف تھیولوجیز اور مختلف جو ہے نا آپ کو پولیٹیکل تھیوریز اور امپلیمنٹیشنز نظر آئیں گی, کنزرویٹو اور لبرلز کا آپس میں ایک طرح سے جو عروج پر ہے, اس دوران دنیا میں جو امیگرنٹس ہیں, چائنا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یو اے ای, مڈل ایسٹ کے لوگ, ویر ایور یو آر فرام, رائٹ, ان کے پاس ایک موقع ہے کہ ویسٹ کو
In the Western countries, in the developed nations, 90 दुनिया में 215 countries and territories, लेकिन वेस्ट के अंदर उनको जो 90 दुनिया में कंट्रीज हैं, 90 के करीब, जहां पर दुनिया का 120 ट्रिलियन डॉलर का इसमें से 85-90 ट्रिलियन डॉलर इन्हीं कंट्रीज में रोटेट करता है, उनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। और इसका जो की फार्मूला है बाहर जाने का, वो 2 साल का है। अगर आप इंटर किया हुआ, आपने 12 जमातें पढ़ी हुई हैं, ए लेवल किया हुआ है, वट एवर, राइट, HND ये आप पढ़ो, निकल जाओ, ठीक है। अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, तो BTech HND AS पढ़ो, बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। अगर आपने 8वीं जमात पढ़ी हुई है, ओ लेवल BTech HND AS पढ़ो, बाहर निकल जाओ। तुमने दुनिया में, अगर तुमने 8वीं जमात नहीं पढ़ी हुई, बीच में एजुकेशन में गैप आ गया फॉर वट एवर रीजन, तुम फाउंडेशन पढ़ सकते हो। हर चीज़ के लिए हमने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हुए हैं, और अगर आप वो करें तो आपको वो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन, यानी कि आपको मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार करके, प्राइम करके मार्केट में उतार देते हैं। तो आपके पास ग्लोबल मोबिलिटी भी है, आप बाहर भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप 4 साल की डिग्री करें, 3 साल की डिग्री करें, आप यहाँ 2 साल पढ़ें, आपके पास वो डिग्री भी आ गई, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड, वैलिडेटेड, यूके गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ है, उनके रेगुलेटर्स की तरफ से ही आ रही है। हमारी किसी क्वालिफिकेशन पे नाफे का नाम नहीं लिखा होता, वो सब आता ही बाहर से। हम सिर्फ आपको पढ़ाते हैं और एग्जाम लेते हैं। उसकी जो इशुएंस है, वो तमाम चीज़ें यूके रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। दिस इज़ व्हाट दे हैव। एजुकॉल, पेयरसन, ये सब उन्हीं की बॉडीज़ हैं, उन्हीं की तरफ से हम करते हैं। और अब जो ऑफ कॉल आ रहा है, हम खुद वैसे बॉडी बनने वाले हैं, खुद एक एक्रेडिटेड बॉडी बनने वाले हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा जो मकसद है वो यही है, एजुकेशन की इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना, एजुकेशन की इंडस्ट्री को एनर्जाइज करना, और दुनिया में जो 10-15 ट्रिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है, ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो दुनिया के हर ममालिक के अंदर अन्नाफे के प्रोग्राम्स को लेके जाना, उनको पेश करना इस तरीके से कि इट हेल्प्स द कॉमन मासेस, द मिडिल क्लास, ठीक है, टू बिकम द नेक्स्ट अपर क्लास इंशाल्लाह, in a way that they are able to sustain. There is no upper, middle, lower, but they have to be sustainable, कि वो sustainable हो सकें, अपना ख्याल कर सकें, अपनी जो requirements हैं, housing, health, whatever requirements उनकी जो हैं, वो अपनी needs को पूरी कर सकें। ये हमारा मकसद है नाफे का, इसी पे हम काम कर रहे हैं, इसी पे हम एजुकेशन के सेक्टर में और इंडस्ट्री को इन्फ्यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ग्लोबली अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं, और अपना जो नाम है वो मनवाते चले जा रहे हैं। दिस इज द मैसेज ऑफ अन्नाफे। अन्नाफे मैसेज इज एजुकेशन, दिस इज आवर मोटो, एजुकेशन बेनिफिट्स ऑल। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, यानी ओ अल्लाह गिव मी नॉलेज व्हिच इज बेनिफिशियल। अगर बेनिफिशियल नॉलेज होगी, व रिज़्क़न तय्यबा, तो हलाल तय्यब रिज़्क़ भी आएगा, और अगर हलाल तय्यब रिज़्क़ आएगा, वो अमलन मुतक़ब्बला, तो मैं मकबूल अमाल भी कर सकूंगा। दिस इज द कोर थीम फॉर अस, wherever you are, Muslim, non-Muslim, wherever you reside, whatever language you speak, तुम कोई भी ज़बान बोलते हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, to us it doesn't matter। तुम्हें पढ़ना है, निकलना है, आगे बढ़ना है। This is an opportunity for you to join the revolution of An-Nafi। जज़ाकल्लाह खैर।